बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन प्लान के बाद अब एक कैलिफोर्निया प्लान सामने आया है। हुकूमती वज़रा किस तरह अमरीकी दबाव के बाद बुखलाहट का शिकार हो गए हैं, बड़ी आम डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। अगले 48 घंटे में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जाती उम्रा आ सकते हैं, इस हवाले से भी एक आम खबर है, उस पर बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपको इल्म है, सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने आम जिम्मेदारी से माजरत कर ली है, इस पे भी बात होगी। और मरियम नवाज की रावलपिंडी में एक 4 घंटे से जायद की खुफिया मुलाकात के बड़े चर्चे हैं। ये क्या माजरा है, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। अगरचे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात के माबैन जो मुलाकातें हैं वो एक मामूल का हिस्सा होती हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर अगरचे दुनिया जहान में जहाँ भी किसी फ़ौजी सरबराह के साथ किसी शख्सियत की मुलाकात होती है तो वो कोई इतनी आम और बड़ी ख़बर नहीं होती, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर पिछले 76 साल से एक बड़ा आम रोल है, तो ख़ास तौर पर इस तरह के माहौल के अंदर उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ख़बर तो शहजाद अकबर साहब ने दी, उसके बाद शहबाज गिल जो है उन्होंने इसको मज़ीद जो है वो तड़का लगा के ये ख़बर दी है। दावा किसी सहाफ़ी ने अभी तक नहीं किया, लेकिन सोर्सेज हैं, ज़ाहिर है वो हुकूमत में रहे हैं तो सोर्सेज भी होते हैं कि मरियम नवाज गाड़ियाँ तब्दील करके कहीं वो GHQ या आर्मी हाउस पहुंची हैं, वहाँ पर उनकी आर्मी की टॉप लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई है। इस वक्त जो अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन और दीगर गैर मुल्की ताकतों का दबाव आ रहा है, उसको किस तरीके से काउंटर करना है, और फिर मजीद वज़रा के अंदर हम इजाफा करें या फिर कौमी हुकूमत बनाएं, ये सारे इशूज जो है वो डिस्कस हुए हैं। लेकिन जो दावा किया गया है उसके मुताबिक फिर उसके बाद दोनों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। वहाँ भी मुलाकात सिर्फ कमरे में नहीं हुई बल्कि कुछ बाहर भी हुई है। तो ये सारी जो खबरें हैं वो इसलिए आपके सामने रखनी है और उनका सोर्सेज का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि अगले चंद दिनों के अंदर जो भी हुकूमती साइड पे बड़ी डेवलपमेंट होगी तो इसका मतलब होगा कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक पेज पर कोई उन्होंने जो है वो डिसीजन किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो नरेटिव है इस वक्त उसको किस तरह काउंटर करना है, इस मामले के अंदर भी यकीनन उनकी जो गुफ्तगू है वो हुई होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन इस दौरान हुकूमत ने कुछ तब्दीलियां की। फिर काजी फायद ईसा ने अपना एक रोल प्ले किया और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर जिस तरह इंसाफ का कत्लेआम उन्होंने किया, और वो इस वक्त तो साइड पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को जिस मुसीबत के अंदर काजी फायद ईसा ने मुब्तला किया है, शायद वो कई दहाइयाँ तक पाकिस्तान जो है वो निज़ाम इंसाफ उसका सीधा नहीं हो सकेगा। अब एक आम जिम्मेदारी थी जस्टिस मंसूर अली शाह की, और वो बतौर इंतज़ामी जज सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। इंतज़ामी जज का मतलब होता है कि जो चैम्बर के अंदर बैठ के जो बहुत सारे मामलात होते हैं उनको उसने देखना होता है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतज़ामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से अब माजरत कर ली है। ये ज़राए दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको भेजी गई जो इंतज़ामी फाइलें हैं उन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट लेने की जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालफत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि वो इंतजामी जज के उहदे से सबकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था, और अब इस जिम्मेदारी से उन्होंने कहा फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब मैंने क्यों इस तरह के रिपोर्ट्स पर दस्तखत करूँ और उसको वैलिडेट करूँ। तो ये जो है खबर है जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। लेकिन रात को जो रिचर्ड ग्रनेल का एक और इंटरव्यू आया एक टीवी को, जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान की तारीफ की है कि ट्रंप के दौर के अंदर जो है वो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इमरान खान के मामलात बेहतर चल रहे थे, लेकिन इस दौरान वो जो है वो एक मशहूर शख्सियत है इमरान खान। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान कर रही हैं। यूरोपीय यूनियन, फिर जो है वो UK, उसके बाद अब अमेरिका, और अब अमेरिका के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ इलेक्ट होने वाले उनके बनाए गए वज़ीर वज़रा, ये सब चीज़ें हुकूमत को परेशान कर रही हैं।
اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا جیسے بھی آپ کہہ لیں، ایک اور خبر ہے، اور خبر تو بنیادی طور پر اس کی طرف اشارہ دیا ہے عمر چیمہ، جو حکومتی صحافی سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے کابل سے انڈیا جاتے ہوئے پہلے ایک مرتبہ نواز شریف کے ہاں جاتی عمرہ اچانک لاؤ لشکر کے ساتھ نریندر مودی آ گئے تھے، تو اب بھی وہ جاتی عمرہ آ سکتے ہیں۔ تو جاتی عمرہ کے اندر چونکہ ذاتی طور پر جو خاندانی تعلقات ہیں وہ شریف خاندان کے بڑے اچھے ہیں، ملک کو کوئی اس کا فائدہ ہو نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے، چونکہ ان کے اپنے کاروبار بھی ترقی میں ہوتے ہیں، ملک بے شک جو ہے وہ ترقی نہ کر رہا ہو، وہ نیچے جا رہا ہو، بے روزگاری ہو، انڈسٹری بند پڑی ہو، لیکن اشرافیہ اور بدماشیہ جو ہے اس کے اپنے کاروبار وہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ نواز شریف کے پوتے ہیں حسین نواز کے صاحبزادے زید حسین نواز، ان کی شادی ہے 27 دسمبر کو، ولیمہ ہے 29 دسمبر کو لاہور میں۔ جاتی عمرہ جانے والے راستے جو ہیں ان کو بھی سجایا جا رہا ہے شادیوں میں جس طرح سجایا جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ شاہی خاندان ہے تو یہ اس انداز کے اندر اب سجاوٹ شروع کی گئی ہے۔ زید حسین کا نکاح اور رسم آج ان کی جو ہے وہ 25 دسمبر کو ہو رہی ہے۔ 25 دسمبر کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش بھی ہے، اور کرسمس ڈے کے حوالے سے بھی اس دن کی اہمیت ہے۔ تو نواز شریف نے بھی اسی دن وہ کہتے ہیں دنیا میں تو نہیں آئے تھے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، لیکن انہوں نے اس دن کو پھر بعد میں پیدائش کے لیے چن لیا تھا۔ اچھا، اب وہ جو ہے یہاں پہ نکاح کی تقریب میں 500 جبکہ ولیمہ میں 700 افراد کو مدعو کیا گیا ہے۔ شادی کی تقریبات میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، قطر، عرب امارات اور بھارت سے مہمان آئیں گے۔ شادی میں شرکت کے لیے حسین نواز، ان کی فیملی، ان کی بہن آسمہ نواز بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ مہمانوں کی سیکیورٹی کا انتظام پنجاب پولیس کرے گی۔ رائے ونڈ میں جاتی عمرہ جانے والے راستوں کی آرائش کا کام جاری ہے۔ سڑک کے اطراف درختوں کو لائٹیں لگا کر نمایاں کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پھولوں کے گملے جو ہے وہ بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ تو عام مہمان آنے ہیں، شاہی خاندان جو پاکستان کا ہے اس کی شادی کی یہ تقریب ہے، نواز شریف کے پوتے کی شادی ہے۔ تو اس کے اندر اب یہ بتایا جا رہا ہے، چونکہ جب سے آپ دیکھ لیں کشمیر کا معاملہ ہوا ہے، جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، تو اس دوران ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز چونکہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کبھی کوئی وزیر اعظم اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھا کرنے لگے تو وہ غدار قرار دے دیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اگر انڈیا جو ہے وہ کشمیر پر ظلم کرے اور وہ انڈیا کو للکارے تو وہ بھی ان کو برا لگتا ہے۔ تو عمران خان بنیادی طور پر جس طرح مودی کو للکار رہے تھے، اس وقت بھی بعض لوگوں کا تحریک انصاف سے دعویٰ تھا کہ عمران خان کو روکا گیا کہ تعلقات بہتر کرنے چاہیے، جبکہ عمران خان کا موقف تھا کہ جب تک کشمیر کا پہلے والا سٹیٹس بحال نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ مودی سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن پھر مودی نے پہلے بھی ایک مرتبہ جب کابل سے ہندوستان جاتے ہوئے راستے میں وہ رائے ونڈ آیا تھا تو بعد میں اس نے بڑی مذاق بھی اڑایا تھا اس ملاقات کا کہ وہ ایسے جو ہے وہ پہنچ گیا بغیر ویزے کے۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ممکن ہے جو مودی ہے وہ اچانک جو ہے وہ پاکستان آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تحریک انصاف کا جتنا ایک نیریٹو ہے اس کو کوشش کی جائے گی کاؤنٹر کرنے کی کہ بھائی دیکھیں یہ تو بڑے تعلقات ہیں ان کے، یہ تو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کا مطلب ہے اب افغانستان کی طرف ایک نیا محاذ جو ہے وہ کھل رہا ہے، جس طرح ٹی ٹی پی ایکٹیو ہے، اور کل ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک اٹیک کیا ہے، جس طرح دعویٰ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کو ہم نے مارا ہے، جبکہ افغانستان کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ سویلینز کو مارا ہے۔ بہرحال صوبہ پتیکا ہے اور اس کے ایک ضلع کے اندر یہ اٹیک ہوا ہے۔ تو ایک نہ ایک محاذ ہمارا گرم رہنا ہی ہوتا ہے، اگر مشرقی نہیں تو مغربی محاذ گرم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ نریندر مودی اگر جو ہے وہ جاتی عمرہ پہلے کی طرح سرپرائز وزٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ اب تو شریف خاندان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، تو پھر ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا کہ بہت زبردست ہو گیا ہے جی، کمال ہو گیا ہے، اب تو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں، اب بڑا ملک کا فائدہ ہو جائے گا، اتنی ٹریڈ ہو جائے گی اس طرح، اور اب ہمیں یہ ساری چیزیں بلا دینی چاہیے اور یہ چیزیں چلائی جائیں گی۔ تو نریندر مودی کا اگلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سرپرائز وزٹ متوقع ہے۔ یہ بات ایک تو ہے۔ دوسرا، اب نون لیگ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو، جس طرح جو ہے وہ بہت سارے
ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں. اب وہ بخلاٹ کے اندر کوئی ایک بیان دیتا ہے، کوئی دوسرا بیان دیتا ہے. اب رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی اگر بھارت کر دے امریکہ تو پی ٹی آئی کی رہائی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر بات ہو سکتی ہے. اب یہ جان بوجھ کے ایک ٹچ دیا جا رہا ہے. یعنی آپ پہلے ابھی چند دن پہلے ایک وفد گیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجبور کیا کہ جائیے عافیہ صدیقی کی جو سزا ہے اس کی معافی پر بات کیجیے. تو آپ کی امریکن جو امبیسی ہے پاکستان کی وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوئی. اس پر یہ الزام ہے وہ امبیسڈر ایکٹیو نہیں ہوئے اور جو وفد ہے وہ لیٹ پہنچا ہے. آپ کی اتنی غیر سنجیدگی ہے عافیہ صدیقی کے معاملے کے اندر، اور اب آپ صرف جو ہے اس طرح کا ایک تاثر دینے کے لیے اس طرح کی بخلاٹ والے جو بیانات ہے وہ دیے جا رہے ہیں. اب دوسرا حنیف عباسی آج کل اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور حنیف عباسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کیلیفورنیا کے اندر پلان بنا ہے. اور وہ کیسا ہے؟ چونکہ لندن پلان کا پہلے ذکر ہوتا ہے، ایک لندن پلان 2014 کہا جاتا ہے کہ اس وقت چودھری برادران ڈاکٹر طاہر القادری عمران خان کی لندن میں ملاقات ہوئی تھی اور نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے لیے اس وقت ایک پلان بنایا گیا تھا. اس کو لندن پلان کا نام جو ہے وہ دیا گیا. بعد ازاں اب ایک مرتبہ پھر جب نواز شریف کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ جب ڈیل ہوئی اور عمران خان کی حکومت کو ہٹا کر نواز شریف یا شہباز شریف کو لانے کا جو منصوبہ تھا اس کو لندن پلان کا نام دیا گیا. لیکن اب اس کے مقابلے میں ایک نیا پلان جو ہے وہ حنیف جو یہاں پہ ہیں راولپنڈی والے حنیف عباسی، وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ 2023 میں کیلیفورنیا پلان بنا، عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا، سجاد برقی لیڈ کر رہے تھے. یعنی جو امریکنز کے ساتھ مل کے جو لابنگ ہو رہی ہے یہ سارا پلان وہ کہتے ہیں. کاشف عباسی نے تو کہا کہ یہ خبریں آپ کو کہاں سے آتی ہیں، آپ کمال کرتے ہیں. تو کوئی آگاہ وہ کہتے ہیں نا کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس صرف ایک الزام لگانا ہے اور اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کے اندر کامیاب ہوں گے. تو لندن پلان کے مقابلے میں ایک کیلیفورنیا پلان لے کے کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور دوسری طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے. اور کچھ ہماری ایک سابق سفارتکار ہیں انہوں نے بات کی کہ کوئی زیادہ پالیسی کے اندر فرق نہیں پڑتا. نہیں، وہ حالات اور تھے، پالیسی کے اندر فرق پڑے گا. اب پاکستان کی وہ اہمیت امریکہ کے لیے نہیں ہے جو پہلے تھی. اس وجہ سے شاید یہ فرق پڑے گا. پریشانی ہر جگہ ہے، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے چند دن اس حوالے سے انتہائی عام ہوں گے. پاکستان زندہ باد.